اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں عالم کی پادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ وہی جس نے 7 آسمان بنائے تہ بر تہ۔ رحمان کی تخلیق میں تم کوئی خلل نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کیا کوئی نقص کہیں پاتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ تم دیکھتے نہیں کہ چرخ زیریں کو ہم نے چراغوں سے رونق دی ہے، اور انہی چراغوں کو شیطانوں کے لیے ہم نے سنگباری بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب بھی ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا ہے، ان کے لیے اسی طرح جہنم کی سزا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے، اور وہ ابل رہی ہوگی، لگے گا کہ غضب سے پھٹی پڑ رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب کوئی بھیڑ اس میں ڈالی جائے گی تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، ایک خبردار کرنے والا تو یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو بس ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ان دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، تو اب لعنت ہو ان دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ لوگو، تم اپنی کوئی بات چھپا کر کہو یا علانیہ، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ درا حالے کہ وہ بڑا دقیقہ رس اور بڑا ہی خبردار ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک فرما بردار ناقہ بنا دیا ہے، تو اب تم اس کے مونڈھوں میں چلو پھرو اور اپنے پروردگار کے رزق میں سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کے حضور میں جی اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ پھر یکا یک تم دیکھو کہ وہ بکٹٹ چل پڑی ہے۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو اب تم جانو گے کہ کیسی ہے میری تنبیہ۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری پھٹکار۔ یہ نہیں سوچتے، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلائے ہوئے، اور وہ اسی طرح ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، بے شک وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ یا بتاؤ، تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو تو تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکر نرے فریب میں مبتلا ہیں۔ یا پھر بتاؤ، وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ نہیں، یہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا جو اپنے منہ پر اوندھا چلے وہ زیادہ سیدھی راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سیدھا ایک سیدھی راہ پر چل رہا ہے؟ ان پر افسوس۔ ان سے کہو، وہی ہے جس نے تمہیں انسان کی حیثیت سے اٹھایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے
تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، پر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہہ دو، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بویا، وہ اپنی فصل ضرور کاٹے گا، اور اس کے لیے تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہہ دو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اس وقت یہی کہتے ہیں، مگر جب اس کو دیکھیں گے کہ پاس آ لگا ہے تو ان منکروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، یہی ہے جس کا تم تقاضا کر رہے تھے۔ یہ اس سے کیا ڈرتے؟ یہ تو تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں، اے پیغمبر۔ ان سے پوچھو کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ تم یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ کہہ دو، ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ سو عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں اتر جائے تو پھر کون ہے جو پانی کی نتری ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟